دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں، تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں، پاؤ گے برکتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے فیضان اعتکاف۔ آپ نے اعتکاف کی بہاریں پچھلے سابقہ سلسلوں میں دیکھی ہوں گی۔ الحمدللہ کثیر عاشقان رسول اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ان کے تاثرات بھی آپ نے جانے ہوں گے، اور کئی ذمہ داران کے تاثرات بھی آپ کو دکھائے گئے کہ یہاں پر کیا نظام ہے، کیا سلسلہ ہے، تربیت کا کیا نظام ہے۔ اور الحمدللہ الکریم روزانہ ہی 2 مرتبہ عصر کے بعد اور عشاء کے بعد مدنی مذاکرے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، اور صبح فجر کے بعد مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری مدد اللہ العالی بیان فرماتے ہیں، اور اسی طرح اعتکاف کی برکتیں دیکھنے کو ملتی رہیں گی۔ آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کثیر عاشقان رسول یہاں پر اعتکاف میں ہیں، رونقیں ہیں، اور یہاں پر خوشیوں کا سما بنا ہوا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اعتکاف کی خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ الحمدللہ رب العالمین، فیضان مدینہ کراچی میں اعتکاف کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ روزانہ فیضان اعتکاف سلسلہ دیکھ رہے ہیں۔ جس طرح دیگر شعبہ جات، جامعۃ المدینہ یہاں پر رول ادا کر رہا ہے، دارالسنہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے، کورسز مجلس اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہے، اسی طرح ان شعبہ جات کے علاوہ کافی سارے شعبہ جات ایسے ہیں جو اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ اس میں سے ایک شعبہ ہے ہمارا شعبہ کفن دفن۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ شعبہ کفن دفن ایک ایسا شعبہ ہے، بظاہر تو کفن کے معاملات، یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر امید ہے کہ موت یاد آتی ہوگی، خوف آتا ہوگا، لیکن کیا کریں، ضروری مسائل ہیں، تو یہ ساری صورتحال بھی یہاں پر سکھائی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں بتانے کے لیے آج ہمارے ساتھ شعبہ کفن دفن کراچی سٹی کے ذمہ دار مولانا یاسر مدنی موجود ہیں۔ آئیے اس حوالے سے ان کے معاملات جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یاسر بھائی، مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیے گا، یہ سلسلہ الحمدللہ یکم رمضان سے روزانہ چل رہا ہے، اور کئی سارے شعبہ جات کے انٹرویو وغیرہ ہم اعتکاف کے اندر کیا رول ادا کر رہے ہیں، کون سا شعبہ کیا چیز اپنی پرووائڈ کر رہا ہے، اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کون سے حلقے لگ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں پرووائڈ کرنے کے لیے پوری مجلس بنائی گئی تھی۔ اب آج آپ نے یہاں پر کورس کروایا، اب اس کورس کا کیا مقصد تھا، آپ کے شعبے کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور رمضان کے علاوہ آپ کے شعبے کے یہاں پر اعتکاف معتکفین کی تیاریوں کے لیے رمضان سے قبل آپ کے شعبے کے ذمہ داران نے کیا رول ادا کیا، اس حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیے گا۔ جی ہاں، الحمدللہ دیگر شعبہ جات کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کا یہ شعبہ کفن دفن، صرف غسل میت، کفن پہنانا، جنازوں میں شرکت کرنا، یہ سارے معاملات کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے جو بھی ایونٹس آتے ہیں، بالخصوص ابھی اعتکاف کا سلسلہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سالہ سال سے 1 ماہ کا اعتکاف ہوتا ہے، تو اس میں بھی الحمدللہ شعبے کفن دفن کے حوالے سے یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہم جہاں بھی غسل میت دیتے ہیں تو وہ ہم سے رابطے میں آتے ہیں، لواحقین ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح خود ہمارے جو شعبے کے ذمہ داران ہیں، یوسی سطح تک ہیں، غسل میت دینے والے اسلام بھائی ہیں، پھر اسی طرح گورکن جو قبرستانوں میں ہوتے ہیں ان میں، تو یوں ایک ہمارے شعبے کے تحت یہ سلسلہ ہے کہ ان کو ماہ رمضان جیسے ہی آتا ہے، ظاہر سی بات ہے ان کو بھی نیک بنانا ہے، ان کو بھی اعتکاف میں شرکت کروانی ہے، تو الحمدللہ ان میں جا کر رمضان سے پہلے ہی کہ یہ بھی اعتکاف میں بیٹھے ہیں، یہ بھی 1 ماہ اعتکاف فیضان مدینہ میں یہ کریں، تو الحمدللہ یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ لواحقین ہے، غسال اسلام بھائی، ان کو دعوتیں دے کر ہم اعتکاف میں بٹھاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اعتکاف میں بٹھانا، اب جو اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، اب جو یہ بیٹھنے والے ہیں، ان میں دعوت اسلامی کا یہ شعبہ یوں اس انداز سے خدمت دیتا ہے کہ جو بیٹھ گئے ہیں، نمازیں ان کی درست ہوتی ہیں، فرائض ان کے درست ہوتے ہیں، دیگر معاملات ان کے درست ہوتے ہیں، تو اسی میں غسل میت جو بہت ایک اہم ترین یہ کام ہے، اور یہ ایسا کام ہے کہ ہر شخص کو یہ آنا چاہیے کہ موت کا تعلق تو ہر ایک سے ہے کہ موت برحق کے آنی ہے، تو انتقال ہونے کے بعد جو گھر والے ہیں وہ خود اپنی میت کو غسل دیں، کفن پہنائیں، تو اس سلسلے میں الحمدللہ ہم ویسے رمضان کے علاوہ مختلف مساجد میں مختلف جگہوں پہ جا کر تربیت کا سلسلہ کرتے ہیں، کورس کرواتے ہیں، تو جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو ان عاشقان رسول کو بھی ہم سکھاتے ہیں، ان کو ہم بتاتے ہیں کہ آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، دیگر چیزیں آپ سیکھ رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ غسل میت کا طریقہ بھی سیکھیں، تاکہ یہ طریقہ آپ کو آئے اور خود آپ اپنے پیاروں کو غسل دے سکیں، کفن پہنا سکیں، جنازہ پڑھنے کا درست طریقہ آپ کو آ سکے۔
اسی طرح تدفین تک کے جو معاملات ہیں یہ آپ کو درست انداز میں آ سکے ہیں. تو یوں الحمدللہ آج بھی فیضان مدینہ میں 1 ماہ اعتکاف کے جو عاشقان رسول تھے ان کے درمیان یہی سلسلہ ہوا. ان کو جمع کر کے یہ تربیت دی گئی. پریکٹیکلی طور پر یہ سکھایا گیا کہ غسل میت دیا کیسے جاتا ہے, کفن کو بنایا کیسے جاتا ہے, کفن کو پہنایا کیسے جاتا ہے, اور اس میں جو عوامی غلطیاں پائی جاتی ہیں اس کی نشاندہی کی گئی کہ عوام میں یہ جو چیزیں پائی جاتی ہیں اس کو دور کیا جائے. جو درست طریقہ کار ہے, شریعت و سنت کے مطابق جو طریقہ کار ہے, وہ الحمدللہ بیان کرنے کا یہ سلسلہ ہوا. اس کورس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی لوگوں کی طرف سے رپلائی آیا ہو کہ یار یہ کورس کروانے سے یہ فائدہ ہوا, تو وہ بھی مدنی چینل کے ناظرین سے شیئر کریں. جی الحمدللہ یہ ہمارا ایکسپیرینس ہے. کورس کرواتے ہیں یہاں پہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو چونکہ کورس کروانے والوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو غسل میت پہلے سے دیتے ہیں, تو ایک تو یہ ہے کہ ان کی درستگی ہو جاتی ہے, ان کی اگر کوئی غلطیاں ہوتی ہیں تو وہ دور ہو جاتی ہیں. اور دوسرا اہم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ جہاں بھی ہم کورس وغیرہ کرواتے ہیں تو کورس کے جو شرکا ہوتے ہیں وہ الحمدللہ اس کو سیکھ جاتے ہیں, اور ان کے اندر واقعی جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ واقعی یہ ایسا کام ہے کہ ہمیں یہ آنا چاہیے اور ہم اپنے پیاروں کو خود غسل میت دے سکیں. الحمدللہ یہ فائدہ ہمیں ہوتا ہے کہ یہ سیکھتے ہیں. ایک تو یہ کہ کورس کر لیا, کورس میں جتنا سیکھا سمجھا وہ یاد رہ گیا. اس کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ اپلیکیشن, چونکہ آسان سی یہ چیز ہے, موبائل ہر ایک کے پاس ہے, تو موبائل کے اندر یہ اپلیکیشن آ جاتی ہے. اس کا نام ہے ناظرین مسلم فیورنل اپلیکیشن. اس کو آپ بھی پلے اسٹور سے iOS سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. تو اس اپلیکیشن میں نزا سے لے کے تدفین تک سارے پریکٹیکلی ویڈیوز کے ساتھ ساری چیزیں آپ کو اس میں مل جائیں گی, آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں. اگر کسی کا ذہن بنے اعتکاف میں آنے کا, یا آپ کے شعبے سے کوئی ہیلپ لینی ہو, مدنی چینل کے ناظرین کو کوئی معاملات ہوں, کوئی مسائل ہو, ان کو ضرورت پڑے, ظاہر سی بات ہے ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, تو اگر کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے اس شعبے کے حوالے سے, یا بالفرض کوئی اعتکاف کرنا چاہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی یا اپنے موجود علاقے کے اندر, تو اب اس کے لیے کیا حل ہے؟ اس کا یہ ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا شعبہ جہاں یہ کورس کی بات ہو رہی ہے, سکھاتے ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ فری آف کاسٹ فی سبیل اللہ گھروں میں جا کر جہاں پہ میسر سہولت ہوتی ہے وہاں پہ جا کر غسل میت دینے کا سلسلہ بھی ہوتا ہے. ناظرین لوگوں کی سروس بھی موجود ہے, سروس بھی موجود ہے کہ گھروں پہ جا کر غسل میت دیتے بھی ہیں, اور فی سبیل اللہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو جنازوں میں شرکت کرتے ہیں درست انداز میں تاکہ جنازے پڑھ سکے. تدفین میں شرکت ہوتی ہے کہ تدفین کے جو معاملات ہیں اس کو درست انداز میں کیے جا سکے. تو الحمدللہ ہمارے ذمہ داران جا کے اس میں شرکت کرتے ہیں. تو اس کی سروس کے لیے اور اسی طرح ہمارے شعبے سے رابطے کے لیے اپلیکیشن کے اندر آپ جائیں گے, ایک آپشن ہے رابطے کے لیے. تو آپ کو اگر اچھا رابطہ صرف غسل میت کے لیے نہیں, بعض اوقات ہوتا ہے احصال ثواب بھی چاہیے ہوتا ہے, تو احصال ثواب بھی اگر آپ کو چاہیے تو غسل میت اور احصال ثواب کے رابطے کے لیے اس ایپ میں نمبر موجود ہیں. آپ کو اپنے علاقے کے اسلام بھائی اپنے علاقے کے ذمہ دار کا نمبر بھی اس اپلیکیشن میں مل جائے گا, تو اس کے ذریعے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین, یہ سارے تاثرات, ان کا انٹرویو سن کر میرے اپنے دل میں ایک بات آئی کہ دعوت اسلامی الحمدللہ دور جدید کے تقاضوں کے عین مطابق, آپ دیکھیں شعبہ کفن دفن کیا سوچ آتی ہے کہ اس کی اپلیکیشن ہوگی, آپ نے ڈیٹا انٹری کے معاملات دیکھے ہوں گے, کیا سوچ آتی ہے کہ بندہ موبائل سے اسکین کر کے اپنا ڈیٹا انٹر کرتا ہوگا. الحمدللہ دعوت اسلامی یہ تمام دور جدید کے تقاضوں کے مطابق اپنے تمام دینی کام سر انجام دینے کی کوشش کر رہی ہے. اور ہمارے یاسر بھائی نے بتایا کہ کوئی ایسا ادارہ, کوئی ایسا محکمہ یا کوئی ایسے افراد ہمارے متعین نہیں ہے کہ ہم نے صرف انہی لوگوں میں کام کرنا ہے. ہمارا مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. الحمدللہ یہ ہمارا عزم ہے, دعوت اسلامی کا یہ مدنی مقصد ہے, اور اسی کو لے کر ہم معتکفین کی اصلاح بھی کر رہے ہیں. معتکفین کے علاوہ دیگر لوگوں کی اصلاح کی کوشش کی جا رہی ہے. تو آپ سے بھی گزارش ہے, آپ بھی دعوت اسلامی کے ماحول میں آئیے, اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کیجیے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خوب اعتکاف کی برکت عطا فرمائے. ابھی آپ نے دور جدید کے تقاضوں کے مطابق ایک اپلیکیشن کا سنا, آئیے آپ کو اس اپلیکیشن کے حوالے سے کچھ دکھاتے ہیں. زندگی کا سفر ختم ہو تو ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے. اسی لمحے ضرورت ہوتی ہے ایسے ہاتھوں کی جو محبت, خلوص اور سنت کے مطابق آخری امور سر انجام دے. تو پھر دعوت اسلامی کا شعبہ کفن دفن اس معاملے میں بھی آپ کی رہنمائی کرتا ہے, جہاں میت کو غسل و کفن سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق دیا جاتا ہے,
اور اہل خانہ کو صبر اور نیکی کی دعوت دی جاتی ہے۔ یہ شعبہ دنیا بھر میں غسل میت اور کفن کے عملی اقدامات اور اس سے متعلق کورسز کرواتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مسلم فیونرل ایپ کے ذریعے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں غسل میت و تجہیز و تدفین کا طریقہ۔ اس ڈپارٹمنٹ کی خدمات حاصل کرنے کے لیے اس میل آئی ڈی پر ای میل کیجیے kafandafan.pk@islami.net۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ اس وقت ہم عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں موجود ہیں اور کثیر عاشقان رسول ایک ماہ کا اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اب جو عاشقان رسول ایک ماہ کا اعتکاف کرنے کے لیے آئے ہیں ان کے حلقے بنے ہوئے ہیں، کون سا حلقہ کس جگہ پر لگے گا، کون کس جگہ پر آرام کرے گا، ان کے کھانے کی جگہ کیا ہے، ان ساری چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے عالمی مدنی مرکز میں مجلس فیضان مدینہ کے نام سے ایک مجلس بنائی گئی ہے، وہ سارے انتظامات کو دیکھتی ہے۔ اور اسی طرح اس کے اندر دارالسنہ کا بھی رول ہوتا ہے کہ دارالسنہ کے اسلامی بھائی کیا اس کے اندر رول ادا کریں گے۔ تو یہ ساری چیزوں کی تفصیل بتانے کے لیے آج ہمارے ساتھ کراچی دارالسنہ کے ذمہ دار سلیم اتاری موجود ہیں۔ آئیے اس حوالے سے ان سے تاثرات لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سلیم بھائی؟ الحمدللہ۔ سلیم بھائی تھوڑا مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیے گا، مجلس فیضان مدینہ کی ذمہ داری بھی آپ کے پاس ہے اور دارالسنہ کراچی کی بھی ذمہ داری آپ کے پاس ہے، تو اب جو عاشقان رسول یہاں پر آئے ہوئے ہیں ان کے حلقوں کو مینیج کیا کیا ہے آپ نے؟ یہاں پر کتنے حلقے بن چکے ہیں، کتنے حلقے کس جگہ پر آرام کر رہے ہیں، اور ان ساری چیزوں کی تقسیم کاری آپ نے کس طرح کی ہے؟ الحمدللہ، جس طرح پاکستان بھر میں کم و بیش 29 مقامات پر ایک ماہ کا پورے رمضان کا اعتکاف ہوتا ہے، تو الحمدللہ فیضان مدینہ میں بھی ایک ماہ کا اعتکاف جاری ہے، اور الحمدللہ اس میں پورا ایک نظام ہے کہ آنے والے اسلامی بھائیوں کو کس طرح سے ویلکم کرنا ہے، ان کو حلقوں میں تقسیم کرنا، اور ڈیٹا جو جہاں ہمارا کلیکٹ کیا جاتا ہے، جہاں کارڈ بنایا جاتا ہے، ان تک ان کی رہنمائی کر کر بھیجا جاتا ہے، اور وہاں اسلامی بھائیوں کے کارڈ بنائے جاتے ہیں۔ یعنی کہ ایک طریقے سے دارالسنہ ایک رہنمائی کے لیے قائم جی کی گئی ہے کہ جو بھی آئے کوئی مشقت ہو تو اس کی رہنمائی جی کر دی جائے۔ جس طرح دارالسنہ پورے سال ہی عالمی مدنی مرکز اور دیگر مراکز میں ہوتی ہے، اسی طرح رمضان میں بالخصوص دارالسنہ ہیلپ ڈیسک کا قیام ہوتا ہے، جس میں یہ رہنمائی کا کام ہوتا ہے، اور حلقوں میں جس طرح کی تقسیم کاری ہوتی ہے تو اس میں کسی کو رہنمائی چاہیے کہ بالفرض کسی اسلامی بھائی کو ہم نے حلقہ الاٹ کیا، اب ان کے گھر سے کوئی آتا ہے کہ بھائی ہمارے اسلامی بھائی سے رابطہ نہیں ہو رہا، تو وہ اسلامی بھائی سے ہمیں ملنا ہے، تو ہمارے پاس ان کی فہرست ہوتی ہے، تو ہم رہنمائی کر کے ان کو ان حلقوں تک پہنچاتے ہیں کہ بھئی آپ کا فلاں۔ اسی طرح دیگر جو بھی اس میں خدمات ہوتی ہیں وہ دارالسنہ ہیلپ ڈیسک پر موجود اسلامی بھائی رہنمائی کرتے ہیں۔ اسی طرح عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو حلقے لگائے جاتے ہیں ان کا پورا ایک جدول ہوتا ہے سیکھنے سکھانے کا۔ اس دوران بھی ہمارے مبلغین اسلامی بھائی، معلمین اسلامی بھائی مدنی مذاکروں کے علاوہ اور وقفہ آرام کے علاوہ جو بھی وقت ہوتا ہے اس میں پورا ایک جدول کے مطابق سیکھنے سکھانے کا سلسلہ رہتا ہے۔ تو یہ دارالسنہ کا تو آپ نے رول بتایا، اب مجلس فیضان مدینہ کے ذمے اس میں کیا کیا کام آتے ہیں؟ اچھا تو جی، ان کو کھانا وغیرہ کھلانا ہے، ان کا آرام کہاں ہوگا، کیا ان کی صفائی ستھرائی کا انتظام ہوگا، اس حوالے سے بھی کچھ؟ جی بلال بھائی، مجلس فیضان مدینہ میں رمضان کی آمد سے پہلے ہی تیاریاں شروع کی جاتی ہیں۔ جس طرح اسلامی بھائی جب یہاں تشریف لائیں گے تو ان کو پہلے سے یہ طے شدہ ہوتا ہے کہ کس مقام پر کتنے حلقے بنائے جائیں گے۔ جیسے بالفرض اگر عین مسجد کی بات کی جائے بلال بھائی، تو عین مسجد میں ہم نے جیسے طے کیا کہ 60 حلقے بنائے جائیں گے، اور ہر حلقے میں 30 اسلامی بھائی کی شرکت ہوگی۔ تو اب ہر حلقے کے حساب سے 30 اسلامی بھائیوں کو پورا مکمل سامان، یہ مجلس فیضان مدینہ کی ذمہ داری ہے کہ ہر اسلامی بھائی کے لیے چائے کے کپس دینا، دسترخوان دینا، ان کے تھال اور دیگر جو بھی اس طرح کے آپ سمجھ سکتے ہیں انتظامات ہونا، یہ مجلس فیضان مدینہ کرتی ہے، اور حلقہ نگران کو پہلے سے ہی یہ پرووائڈ کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اس کا ہمارا پہلے سے طے ہو جاتا ہے کہ کس مقام پر کتنے حلقے لگائے جائیں گے۔ تو سلیم بھائی ماشاءاللہ آپ نے اعتکاف کی بہاریں، اعتکاف کی مینجمنٹ اور مجلس فیضان مدینہ ماشاءاللہ اتنی ساری آسانیاں میسر کر رہا ہے اعتکاف کرنے والوں کو، چیز پہلے سے ان کو پرووائڈ کر دی جاتی ہے۔ تو اگر اب مدنی چینل کا کوئی ناظرین میں سے کوئی دیکھ رہا ہو اور اس کا ذہن بنے اعتکاف میں آنے کا، تو اب اس کے لیے کیا حل ہے، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، معتکفین کے لیے اب کیا آسانی ہو سکتی ہے کہ وہ یہاں آ کر اعتکاف کر لیں؟ جی بلال بھائی، الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اس وقت ڈیٹا انٹری کا سلسلہ جاری ہے۔ جیسا کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اور نگران شورا کو ہم نے اکثر یہ کہتے سنا ہے کہ آپ کے پاس جتنا بھی وقت ہو آپ فیضان مدینہ تشریف لے آئیے، یہاں اعتکاف میں آئیے، 1 دن 2 دن 3 دن آپ یہاں تشریف لے آئیں، یہاں تک کہ آپ کے پاس اگر مختصر وقت ہے، یعنی کہ آپ عصر والے مدنی مذاکرے میں آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے آپ تشریف لائیے،
दारुस्सुन्नह पर अपनी एंट्री करवाइए, यहाँ अफ्तारी कीजिए, सहरी कीजिए, और जितना भी आपके पास वक्त है आप तशरीफ लाएं, हम इंशाअल्लाह आपको हलकों में शामिल करेंगे और आपका सीखने सिखाने का सिलसिला रहेगा। दीनी माहौल में कर लो तुम एहतिकाफ। फैज़ान मदीना कराची के अंदर एतिकाफ़ की बहारें किस तरह हुआ करती है, मुनाजात अफ्तार के मनाजिर, मदनी मुज़ाकरे के मनाजिर किस तरह हुआ करते हैं, किस शौक़ और लगन के साथ इस्लामी भाई अमीर सुन्नत दामद बरकातुहू आलिया के मलफूज़ात को तवज्जो से सुनते हैं। आइए इसके मनाजिर आपको दिखाते हैं। दीनी माहौल में कर लो तुम एहतिकाफ। मेरा अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है कि अगर कान में पानी चले जाए रोजा हो जाएगा? हो जाएगा। अगर हम रोजे की हालत में हों तो नाक के अंदर जो दवाई डालते हैं हम, तो उससे रोजा टूट जाता है या नहीं टूटता रोजा? हाँ, नाक में ड्रॉप नहीं डाल सकते। ड्रॉप डालेंगे तो ये दिमाग में चढ़ेगा, नाक में ड्रॉप डाल लेंगे तो रोजा टूटेगा। इन्हें ड्रॉप डालना और चीज़ है, ड्रॉप चढ़ाना और चीज़ है। नाक में ड्रॉप चढ़ाएंगे तो रोजा टूट जाएगा, तो डालेंगे तो वो चढ़ जाएगा। जब चढ़ेगा ना दिमाग में तो रोजा टूट जाएगा। जैसे यहीं कहीं मलहम लगा लिया, सिर्फ इतने से रोजा नहीं टूटेगा, मगर इतना लगा लिया कि वो भी दिमाग में चढ़ गया तो रोजा टूट जाएगा। मौलाना इलियास कादरी फेसबुक पेज है, इस पर एक और सवाल आया है। जवाद रजा हैं, कहते हैं कि रोजे की हालत में गीबत करने, झूठ बोलने और गाली देने से क्या रोजे पर असर पड़ता है? जी हाँ, रोजे की नूरानियत जाती रहती है, भूख प्यास बाकी रहती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। दीनी माहौल में कर लो तुम एहतिकाफ। अल्हम्दुलिल्लाह निगरान शुरा का रोजाना फजर के बाद बयान होता है। आइए उसकी कुछ झलकियां देखते हैं। दीनी माहौल में कर लो तुम एहतिकाफ। हर चीज में अपने रब का शुक्र अदा करें। सोने से पहले हमने शुक्र अदा करना है। या अल्लाह, उठने से लेकर अब तक तूने ये सारे काम मुझसे लिए, मुझे तौफीक दी, मुझे हिम्मत दी, मुझे ताकत दी। शुक्र की तरफ हम सबको जाना चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक जब किसी कौम से भलाई का इरादा फरमाता है तो उनकी उम्र दराज करता है और उन्हें शुक्र पर इल्हाम अता फरमाता है कि अल्लाह पाक का वो शुक्र अदा करें। कोई शख्स तसव्वुर करे कि इसके पाँव ना होते तो वो क्या करता। कोई शख्स तसव्वुर करे कि अगर इसकी आंखें ना होती, जो देख ना सकता, तो क्या करता। मालदार के बारे में मैंने पढ़ा था, उसके बाद कोई कमी ना थी। उसको किसी ने कहा कि कोई तमन्ना है जो तुम्हारी पूरी ना हुई हो? का एक है ना, वो कैसी? बोला वो तमन्ना है कि सारा माल ले ले मगर मेरी तमन्ना पूरी कर दे। बोलो वो कौन सी तमन्ना जो तुम्हारी पूरी नहीं हुई? पता क्या कहा, मेरी आंख खुली हुई देख रहे हो तो? बोला मैं इसको झपक नहीं सकता, बंद नहीं कर सकता। तो बंदा गौर करे कि सिर्फ अल्लाह ने जो ताकत दी, इस ताकत से आंख को खोलना बंद कर अल्लाह ने मेरे इख्तियार में दिया। अगर यही इख्तियार अल्लाह ताला छीन ले तो मैं क्या करता। एक 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 हमारे वजूद में तारी नेमत का तस्वुर करें। रोजा खुला तो पानी मिल गया, पानी पिया, खाना खाया, हजम हुआ, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। अगर इंसान गौर करे उसके वजूद के एक एक बाल में अल्लाह पाक की नेमतें 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 हैं और हर नेमत का शुक्र है। हमारी शरीयत का बेहतरीन उसूल है, दुनिया के मामले में अपने से नीचे देखो और दीन के मामले में अपने से ऊपर देखो। और ये इतना अच्छा करता, मैं नहीं कर सकता। यार तुम जो कर सकते हो वो देखो ना। एक शख्स के पास करोड़ों रुपए थे, करोड़ों रुपए, इसके तीनों के तीनों बच्चे गूंगे और बेरे थे। डॉक्टर ने करोड़ों रुपए कहे कि तुम्हारे बेटे का इलाज होगा, इतने रुपए खर्च होंगे। वो खर्च करने के लिए तैयार था, मगर डॉक्टर गारंटी देने के लिए तैयार नहीं था कि ये होने के बाद भी तुम्हारे बच्चे सही हो जाएंगे। हमें अल्लाह पाक ने जो नेमतें दी हैं, अल्लाह पाक ने हम पर जो करम नवाजी की है, मेरे प्यारे समय, हम उसका तसव्वुर करें और उस पर हम अपने रब का शुक्र अदा करें। या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। जितने आगे पीछे बाहर हैं, जितने घरों में हैं, कहें या अल्लाह तेरा शुक्र है। कोई कहेगा यार ठीक है अल्लाह का शुक्र है मगर मुझे ये तकलीफ। आप बोलो जो तकलीफ नहीं है इस पर को या अल्लाह तेरा शुक्र है। और मैं कहता हूं इस तकलीफ के होते हुए अगर अल्लाह पाक ने ये तौफीक दी कि आप कह रहे हो या अल्लाह तेरा शुक्र है, तो इस पर भी कहो या अल्लाह तेरा शुक्र है।
تیرا شکر ہے مولا، تیرا کرم ہے جو مجھے تو نے توفیق دی کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اہل ہمدان میں سے ایک شخص سے ارشاد فرمایا، بے شک نعمت کا تعلق شکر کے ساتھ ہے اور شکر کا تعلق نعمتوں کی زیادتی کے ساتھ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ہیں۔ پس اللہ کی طرف سے نعمتوں کی زیادتی اس وقت تک نہیں رکتی جب تک بندے کی طرف سے شکر نہ رک جائے۔ بندہ شکر ادا کرتا رہے، کھانا کھا لے شکر ادا کرے، یا اللہ تیرا شکر ہے، کپڑا پہنے شکر ادا کرے، یا اللہ تیرا شکر ہے، میں کہتا ہوں نماز پڑھی شکر ادا کرے، یا اللہ تیرا شکر ہے، روزہ پورا ہوا شکر ادا کرے، یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ نے افطار کے لیے پانی دیا، کھجور دی، جو بھی افطار کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ پاک ہمیں شکر گزاری جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمائے اور ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے اعتکاف کے حوالے سے سلسلہ ملاحظہ فرمایا، اعتکاف کی رونقیں دیکھیں، اعتکاف کی بہاریں دیکھیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ایک ماہ کا یا آخری عشرے کا اعتکاف نہیں کیا تو دیر نہ کیجیے، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی یا جہاں آپ کو موقع ملے وہاں پر اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اگر آپ فیضان مدینہ میں نہیں آ سکتے تو قریب ہی اپنی مسجد میں آخری عشرے کا اعتکاف ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو بھی اعتکاف کی برکتیں نصیب ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں خوب اعتکاف کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں، تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں۔